بھائی لا کھڑی ہے گھر کی تساں بندے نو نہیں پتا ہوتا. خبردار بس کرو. سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے. قرآن پڑھو برکت حاصل کرو. آج تو کہتے ہیں میں سلام کے لیے حاضر ہوا نا تو میرے اندر غیرت آ گئی. میں تو مثال دینے لگا تھا میری بھتیجی کو مل پہ کہتے ہیں السلام علیکم تو میں اس سے پیار دے کے جلدی چل کار چل اپنے پہنچ بازار اسلام لے پھر غیرت ہے. اسے غیرت کہتے ہیں. مولانا احمد رضا بریلوی کہتے ہیں میں بی بی پاک کے مزار پہ گیا نا میرے اندر غیرت آ گئی کہ مولوی تو کتھے تو نبی دی دین اسلام آکھے گا. پتا تھا کی کیا ہے کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا کہنا میں بے ہوش ہو گیا مینوں ہوش آئی نا اسلام ہو گیا سی. میں کہا کیویں کہنا مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن یہ حوروں نے کہا شہزادی در پہ ہے تیرے حاضر یہ پردہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کہنا میں اٹھیا میرے سلام کہنے تو پہلے حورا نے عرض کی تھی بی بی پاک تیرے باپ دے دردہ کتا احمد رضا تمہیں سلام دے دیا. ادب کرنے والوں نے یوں ادب کیا ہے. احترام کرنے والوں نے حد کر دی. کہتے تقریرہ کرتے رہے شیعہ بھی فاطمہ سین نے آخیا میں دربار کھڑی ہاں بی بی فاطمہ نو انج ہو گیا یہ نام لینا پیا کی کہن دیا تین پتا نہیں کہ یہ کون ہے جن کے لیے ساری کائنات کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے. فاطمہ فاطمہ بیٹے اپنی بیٹی نے بھی تو نہیں بلندا ہوئے گا. آج تجھے بتاؤں کہ کس طرح نام لیا اعلیٰ حضرت نے. کہتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام لکھاں سلام بھی کہہ دیا اور نبی کی بیٹی کا نام بھی نہیں لیا. سبحان اللہ. اتنا ادب ہے. یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام سب کو پتہ بھی چل گیا اور نبی کی بیٹی کا نام بھی. اب پہلی باری پوری تقریر کو بلایا تو پھر نہیں بولے سلام بھی کہہ دیا اور لکھاں واری کہہ دیا. اچھا اعلیٰ حضرت نے اس تو بعد سلام کیا ہے لکھاں کا سلام ہے نا اس تو بعد کیا ہے. چل بھائی اوے باسیاں نہ لے یہ کیا طیبہ کے اگے اے اعلیٰ حضرت کو سلام جتنے لکھا آخیا نا وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیبہ کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود دل کرو اگے 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 آج میں نے مجبور کیا ہے شاباش. فرماتے دل کرو ٹھنڈا میرا کہیں پڑھیا کر وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ میں آپ پہ کروڑوں درود پیش کرتا ہوں. اور پتہ ہوا کیا ہے وہ سلام اعلیٰ حضرت نے بعد میں لکھا ہے یہ پہلے لکھا ہے اور پتہ نہیں مدینے والے کو لکھا سلام قبول ہو گئے ہیں. ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کو قبول ہو گیا وہ. دوستو آج کی ہماری گفتگو کی آخری لمحات ہیں. نہیں کوئی بات بیٹھ گیا آپ کی مہربانی آپ نے بھی پیار ہی کیا ہے مگر وہ بیٹھ گیا تھا بس ٹھیک ہو گیا نا. آپ دیکھیں
کہ سیدہ کائنات بی بی پاک علیہ السلام، اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہاں ہمارا خطاب ختم ہونے لگا ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے بتاؤں بی بی پاک کون ہے؟ کہ بتاؤ، کہتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، اللہ تمہیں بیٹیاں دی ہیں، میری اپنی دو بیٹیاں، دو بیٹے ہیں، بیٹی رحمت، بیٹا نعمت ہے، فضل ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اقبال کہتا ہے سیدہ میں تجھے کن ہاتھوں سے سلام کروں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو اس کی بیٹی ہے جو خود تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ آپ پہلے رحمت ہے، نہیں، حضور کا بھی کوئی مقام، اس لیے ذرا دھیان سے میری بات کو سنا کرو۔ میرے پیچھے صدیاں نے، تیرے نصرانے میرے پیچھے، میرا باپ عالم تھا، دادا عالم، میں خود عالم ہوں۔ اگر میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ابا میں ٹورتا سی میں بھی نسل نو ٹورا، ٹوری تو ٹھیک ہے، نہ ٹوری تو میں معافی مانگ لاں گا تہاڈے کولوں۔ جی ہاں، میرے ابا جی بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ تو سر لاندے ہوندے سن، وہ گم سر کے کہندا سر پڑھ، میں تو اپنی اولاد نو تہاڈے سامنے کچھ بھی نہیں کہندا، وہ تو بڑے زبردست لہجے میں مینوں بلا دے سن، اشہدو تینوں نندر چڑھی ہے، ہیں کہندے ہوندے بس اپنا اپنا انداز ہے تربیت کا۔ میرے والد صاحب چھوٹی چھوٹی گلا، چھوٹی چھوٹی بہرے سمجھاتے سن، میں وہ ایڈی ایڈیاں قیمتی گلاں سن، بڑے بڑے شیخ الحدیث سن نہیں ہوندیاں۔ میں حیران ہو گیا یہ کی ہوندے بی بی پاک کے متعلق۔ اب اقبال کہتا ہے پتہ ہے یہ ماں کن کی ہے، یہ بیوی کن کی ہے؟ میں کہا بتاؤ، کہتا بانوے تاج دار حل عطا، یہ اس کی بیوی ہے، حل عطا جو منگتے کو دے کے کہتا ہے وہ کی منگی آئی علی کو ہو، حل عطا کی منگی ہور منگ لے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہتا تم علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ اگے میں کہ جنہیں پاکستان بنایا ہے وہ کہن دے مشکل کشا، قبر پٹ کبال دی، وہ دی چھٹی بند کر 9 نومبر دی، پتہ لگے کتنا سال سا کے تیرے چ اللہ جس کا نام محمد علی ہے کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان تو محمد علی نے بنا دیتا ہے، اور کی لینا ہی محمد علی نے نام سنا ہوتا نا، اپنے جو منہ چوندہ بکی ہوں نے، پتہ ہی نہیں کتنے ممبر تے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کسی کرسی ہے۔ آج ہر بیوی النکاح نصف الایمان، ہر بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے، تہاڈی بیوی تہاڈا آدھا ایمان ہے، انہاں دیاں بیویاں، علامہ فاروق صاحب کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے، قیصر بھائی کی بیوی اس کا آدھا ایمان ہے، علامہ زاہد صاحب کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے، آپ کی بیوی آپ کا آدھا ایمان ہے، ان کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے۔ اقبال کا تو سیدہ میں تجھے کن ہاتھوں سے سلام پیش کروں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے، اور فاطمہ پاک، سیدہ پاک، زہرا پاک اس علی کا آدھا ایمان ہے جو نبی کی زبان میں خود کل ایمان ہے۔ اسے نبی نے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے، کل ایمان ہے، میرا علی کل ایمان ہے۔ دیکھ یہ ماں کن کی، یہ ماں کی، ماں کا ادب کریا کرو، بڑے ظلم کرتے ہو تسی۔ ماں چلی گئی ہے تب بھی ادب کر، ماں دنیا میں ہے تب بھی ادب کر، ادب نہ چھوڑنا ان کا۔ جنت کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں جنت میں۔ وہ سورہ رحمان میں اللہ نے کلی ڈالی ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
فبأي آلاء ربكم فیہ رمان فبأي آلاء ربکما تکذبان. جنت میں انار ہیں، جنت کے یہ میوے ہیں، جنت کی یہ بہاریں ہیں، جنت میں یہ مزے ہیں. یہ بھی نعمت، یہ چاہیے تھا یار، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا الجنت علی رؤوس امہاتکم، جنت تیری ماں کے سر پہ رکھی ہوئی ہے. اتنی بڑی جنت ہے. اللہ فرماتا جنت تیری ماں کے علی کتف امہاتکم، تیری ماں کے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی نہیں تو اللہ فرماتا علی ایدی امہاتکم، جنت تیری ماں کے ہاتھوں پر ہے. چلو یہ بھی نہیں، فی رجل امہاتکم، اللہ فرماتا فی حجر امہاتکم، جنت تیری ماں کی جھولی میں ہے. اللہ فرمایا نہیں، سن لے، الجنت فی تحت اقدام امہاتکم، تیری ماں دے پیرانو مجھ دا گویا بھی لگا ہوئے، جنت تیری ماں دے دیا. اتنی بڑی نعمت تیری ماں دے پیرا تھلے ہوئے. ڈر لگتا ہے تم کہو کہ خوشامد کر رہا ہے. اکبر نے مجھے علیحدہ کہا اپنی والدہ کے لیے، ادران نے مجھے علیحدہ کہا، مگر قدر مشترک یہ تھی کہ یہ دونوں رو رہے تھے. اور تمہارا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہ تم اپنی ماں کا ادب نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ جڑے نہیں کرتے انہوں نے کہہ رہا کہ بس کرو، بس کرو. ظلم کی حد ہوتی ہے، بس کرو، انہیں تکلیف نہ دو، بس کرو. تجھے نہیں پتا یہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے. تجھے بیوی عزیز ہے، سبحان اللہ ہونی چاہیے. تجھے بیٹی عزیز ہے، ہونی چاہیے. تجھے بیٹا عزیز ہے، ہونا چاہیے. اور ایک لمحے کے لیے سوچ کہ جب تو ناراض ہوتا ہے نا، ماں کو مل کے نہیں جاتا، اینج کر کے تینوں ویندی اینج ویندی کہ تینوں پتہ بھی نہ لگے. تو جاننا تو ویندی رہی اینج کر کے، یا اللہ خیری جاوے تو خیری آوے. یہ تیری ماں ہے. تو سنو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فاطمہ کن کی ماں ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں خوش ہوں. اور ایک جملہ آپ ایک دفعہ کہہ دو، جنت ماں کے، صرف ایک باری کہہ دو، جنت ماں کے. ہائے 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 ہائے. حضرت صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. میرے بھائی نے کتنی محنت کی ہے، پورا سال یہ مجھے فون پہ رابطے میں رہتا ہے، جلسے کے لالچ میں نہیں، ویسے ہی رہتا ہے. بابے غلام شبیر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے. زید صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. اور کائنات میں بسنے والوں، آپ فیصلہ کرو کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس بی بی فاطمہ کا کیا مقام ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جس فاطمہ کے بیٹے خود جنت کے جوانوں کے جیا، وہ جنت کے سرداروں کی ماں ہے. کیڑی عورتیں وچ کون ہیں جس نے زہراوان پائی شان جلی ہوئے، جدے پتر اسنین جہون سونے سر دا تاج چیندا مولا علی ہوئے. بوا ایک پاسے نیوی تون کر کے جندی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، پردہ انہاں کے جدی زمین نے بھی کدی ویکھی نہ پیرا دی تلی ہوئے، جدے در تے سیس نوان باجو نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے. تے سائم کون پلاؤ دی شان دسے جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے. دوستان محترم، مباہلہ اول تا آخر پنجتن پاک کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر موقع دے گا تو میں مباہلے کی شخصیات شروع کرنے لگا تھا، تو مجھے کیونکہ وعدہ تھا میرا آپ کا، تو وہ ٹائم بھی یاد ہے، تو میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی، رہنائی یہ خیال کا کہہ کر بنائیں گے، لوح قلم بھی رقص سے مسلسل میں آئیں گے. زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ریاض، اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. وآخر دعوایا
رب العالمین. سبحان اللہ. دوستو عیسائیاں نال گل ود گئی. انہاں آخیا جی نہیں مکتی 27 دن ہو گئے نے بحث کردے ہاں. اسی کہنے ہاں مریم اللہ دی بیوی ہے, عیسیٰ اللہ دا پتر ہے, اللہ مریم دا شوہر ہے, عیسیٰ دا اللہ باپ ہے. تسی کہندے ہو نہیں. سرکار فرمایا کیویں کرنی جے گل مکاؤ. انہوں نے گل پتہ کتنے مکی. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. گل اتنے مکدی ہے. اے محمد تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ, اسی اپنے بیٹے لے کے آؤ. انسانا ونساکم, تم اپنی عورتیں لے کے آؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم, تم اپنا نفس لے کے آؤ, اپنا نفوس لے کے آؤ, ہم اپنے مرد لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں. جو سچا ہوگا بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا اس پہ رب کی لعنت ہوگی, مر جائے گا. سرکار نے فرمایا قبول. اب مبالغے کا دن آ گیا. 24 ذی الحج, جس مہینے کی آج 13 کی رات ہو گئی. اس مہینے کی 24 تاریخ 10 ہجری. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اب وعدے کے مطابق حضور کو اپنے بیٹے لے کے جانے ہیں, اپنی عورتیں لے کے جانی ہیں, اپنے مرد لے کے جانے ہیں. انہوں نے اپنے بچے, اپنی عورتیں, اپنے مرد لے کے آنے ہیں. اب سرکار نے اپنے بیٹے بلانے ہیں. تو بیٹے تو محمد عربی کے 4 فوت ہو گئے. قاسم بھی, طیب بھی, طاہر بھی, جناب ابراہیم بھی. اب بیٹا کس کو بنا کے لے جانا ہے؟ سرکار اپنے گھر سے اٹھے, سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. امام حسن کو پکڑا, امام حسین کو پکڑا. قرآن کہتا ہے ابناءنا, یہ محمد کے بیٹے ہیں. نساءنا, عورتوں کو لے کے آؤ. سرکار نے عورتوں کی بجائے ایک عورت کو پسند کیا لے جانا. قرآن کہہ رہا ہے, عیسائیوں نے کہا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کے آؤ. حضور عورتیں نہیں لے کے گئے, صرف ایک عورت کو لے کے گئے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک, نہ آئے تو معاف کرنا. داتا صاحب ولی ہیں, بابا فرید ولی ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ولی ہیں, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ولی ہیں, چھوٹے لالا جی سرکار ولی ہیں, پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ وصال ہوا عید سے قبل جمعرات کو ولی ہیں. یہ سب ولی ہیں. اور دنیا میں ایک ایسا ولی ہے جو ہے تو ایک, مگر اسے اولیاء کہتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء. وہ میں نے کہا باقی سب ولی ہیں, یہ اولیاء کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک نظام الدین پوری کائنات کے ولیوں سے بھاری ہے. نبی کو عیسائیوں نے کہا تھا ہم اپنی مثال آتے ہیں, آپ اپنی مثال لے کے آؤ. نبی ایک عورت کو لے کے گئے, کیوں؟ فرمایا میری ایک فاطمہ کائنات کی نساء پہ باری ہے. اسے سمجھ آئیے, بولو سبحان اللہ. میری ایک فاطمہ کائنات کی نساء پہ باری ہے. اب
انہوں نے کہا تھا اپنے مرد لے کے آؤ، اپنے مرد لے کے آؤ، تو سرکار ایک مرد کو لے کے گئے ہیں، ایک مرد کو چاہیے تو یہ تھا حضور ساری امت کو لے جاتے، کوئی گل نہیں ہے، کوئی نہیں بچوں کو پیسے ملنے چاہیے، نہیں تو نہیں لگے، کوئی نہیں بچوں نہ تنگ کریا کرو، بچوں سب پچھوں بھی اگے کر لیا کرو، انہوں کا حق بنتا ہے، سرکار سے ملا کے برکت والے پیسے، یہ بھی میرے بچے نے کہ صرف میرے 4 ہی رہنے ساری زندگی، یہ بھی میرے ہی نے، سارے بچے بھی سارے ہی بچے، اللہ برکت دے۔ اب مرد کون گیا ہے مبالے میں؟ ہائے ہائے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی پوائنٹر پاک کتنے لکھے ہے، میں کہے نا پوچھ کتنے لکھیا ہے، یہ پوچھ کتنے نہیں لکھیا، مبالے کی آیت پڑھ، انہوں نے کہا اپنے مرد لے کے آؤ، حضور سب کو نہیں لے کے گئے، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھائی آپ بھی موجود ہیں، ابو ہریرہ حافظ الحدیث موجود ہے، اور حضور سب کو نہیں لے کے گئے، فرمایا میری امت کا ایک ہی جائے گا، سب پہ باری ہے، کون سا مرد؟ مولا علی، اور کمال ہے، کمال ہے، مجھ سے روز روز یہ تقریر نہیں ہوگی، سن لو، کمال ہے، ہر جنگ میں علی آگے ہیں، سرکار پیچھے ہیں، کمال ہے، بدر میں علی آگے ہیں، حتیٰ کہ امیر حمزہ بھی پیچھے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، احد میں امیر حمزہ بھی پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ہر جنگ میں علی آگے ہیں، آج مبالہ آیا علی پیچھے ہیں، نبی آگے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسئلہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کل کوئی یہ نہ کہے کہ عیسائیوں کو ہم نے، مسلمانوں نے جو شکست دی ہے، کوئی کہے اس لیے عیسائی ہار گئے، علی آگے تھے تلوار کی وجہ، فرمایا نہیں، مبالہ محمد نے تلوار کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے، جی ہاں، حضور آگے، ادھر حسن، ادھر حسین، پیچھے سیدہ کائنات، ان کے پیچھے مولا علی، اور یہ ترتیب کس نے رکھی؟ حضور نے نہیں رکھی، یہ ترتیب کس نے رکھی؟ سیدہ نے عرض کی، ابا جان مبالے میں ایسے جانا ہے، آپ آگے چلیں، فاطمہ آپ کے پیچھے چلے، سبحان اللہ، علی میرے پیچھے چلے، مبالہ تو ہو گیا، حضور واپس آئے تو پوچھا دیگرانی مبالہ تو اسی جیتا ہے، یہ تیری ترتیب کیا تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، عیسائیوں نے مبالے کا چیلنج کیا، آپ نے حکم دیا اور میں آپ کے ساتھ باہر آئی، تو میں اس لیے اس طرح چلی کہ جب آپ آگے چلیں گے آپ کے قدم زمین پہ لگیں گے، نبی کے قدم پر فاطمہ کا قدم آئے گا، میرے قدم پر علی کے قدم کا نشان آئے گا، میں نے یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ فاطمہ کے قدم کے نشان باپ کے قدم کے اوپر آئیں گے، پھر میرے قدموں کے اوپر علی کے قدم آئیں گے، گویا یا رسول اللہ زہرا کے قدموں کے نشانوں کو نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے، جس کے قدموں کا اتنا پردہ ہو، اتنی شرم ہو، اتنا حیا ہو کہ نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے، اتنے پردے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، اتنے ادب والی کو فاطمہ کہتے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، آپ سارے کہتے ہیں جی تو نئی گل نہیں کرتے جی،
نواں مضمون نہیں دسنے ہوں تسی بولو تو صحیح نا بولو ذرا سبحان اللہ دفعہ سارے محبت سے یہ رومال والے بھائی بھی یہ جلال والے بھائی بھی وہ جمال والے بھائی بھی ایک دفعہ مل کے کہو سبحان اللہ کبھی غور کریں اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور قرآن قیامت تک ہے قرآن میں مبالہ ہے اور مبالے میں پنجتن پاک ہیں سبحان اللہ قرآن میں مبالہ ہے مبالے میں پنجتن پاک ہے جب تک لوگ روش نہیں بدلیں گے یہ گالیاں نکالنا کوئی مذہب نہیں ہے یہ بدتمیزی کرنا کوئی مذہب نہیں ہے دلیل ہے تو پیش کر دلائل سے بات کرو جنگ میں کتنی دیر قتل و غارت ہوتی رہی ہے کتنے بندے مر گئے مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا کتنے تم نے قبرستان آباد کر لیے مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا اور جدھر نعرہ مار دے ہو اسی کلاشنا چکیوں نے بچ ہاتھ ماہی تلوار بھی نہیں پر وہ خالی جاندہ وار بھی نہیں اس محبوب کو دیکھو اپنے محبوب کی سیرت پڑھو کردار پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اس مبالے میں قرآن مجید فرقان حمید پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی کیوں گئی جب تم کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو باقی 3 مبالے میں کیوں نہیں گئی سن لو اس لیے کہ حضور کی ایک بیٹی کا وصال مبارک ہو گیا 2 ہجری کو بی بی رقیہ کا پھر 8 ہجری کو بی بی ام کلثوم کا وصال ہو گیا 9 ہجری میں سیدہ زینب کا وصال ہو گیا اور مبالہ 10 ہجری کو ہوا ہے جو زندہ تھی اسے محمد لے کے گئے ہیں سبحان اللہ گالیاں بھی نکالتے ہو بدتمیزی کیوں کرتے ہو کس چیز کا جھگڑا ہے سرکار تشریف لائے لوگوں نے پوچھا اچھا ادھر کیا ہوا جب مبالے میں حضور پہنچے تو سارے عیسائی سر جھکائے کھڑے تھے ان کا پاپ ان کا پادری اس نے کہا چپ کر جاؤ کوئی نہ بات کرے انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے یہ جو بچے آگے آ رہے ہیں نا ان بچوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیے تو ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے یہ پہاڑ چل کے ہمیں ملا دیں گے تھوڑے پلے ہی کچھ نہیں رہنا آپ کبھی اپنی تاریخ پڑھو ہماری تاریخ میں ایک امام گزرے ہیں امام محمد فقہ حنفی کے ایک ایسے امام ہیں کہ اگر انہیں حنفیت کو فقہ سے نکال دیا جائے نا تو ہماری آدھی فقہ ختم ہو جاتی ہے امام محمد بن حسن شیبانی ان کا نام ہے امام محمد بن حسن انہیں عیسائیوں کے ساتھ جا کے مناظرہ کرنا پڑ گیا امام محمد بن حسن شیبانی وہ عیسائیوں کے پادری کے ساتھ مناظرہ لڑنے گئے اور جب انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھا تو ان کے پادری نے کہا قل لی ما تقول یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کلمہ پڑھاؤ جو تمہارا کلمہ ہے تو وہ سارے عیسائیوں کو امام محمد بن حسن شیبانی نے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے اور کچھ عیسائی نہ ہوئے انہوں نے بحث کی انہوں نے کہا بتا تو نے تو بات ہی کوئی نہیں کی یعنی ایج سمجھو انہوں نے کہا تو نہ کوئی گالا کٹیاں نہ کوئی بدتمیزی کی تھی نہ کوئی ٹوکا چلایا نہ فوش گوئی کی تھی نہ یاوا گوئی کی تھی نہ جو پنجابی مولوی آج کل تیری بھن دی کرن دے نہ تو سڑنا ایسی گل ہی کوئی تو ادھر کی تھی تو کلمہ پڑھ لے ایک ہی کیتا ہی اس پادری نے کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں بتایا
تو میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے، اس کا نام محمد بن حسن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مقتدی ہے، یہ امتی ہے، یہ غلام ہے۔ تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ جس کا غلام محمد اتنا سونا ہے وہ امام محمد کتنا سونا ہوگا۔ تمہاری تو یہ سیرت تھی، تمہارا تو یہ کردار تھا کہ آج سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں زبانیں بک رہی ہیں اور کہیں قلم بک رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں، سرکار معراج سے آئے نا، حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، اندر جنت کی تیری بیویاں وضو کر رہی تھیں، اغارو علیہ، حضور آپ اندر نہیں گئے؟ فرمایا نہیں عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فرمایا میں نے جنت میں دیکھا جعفر طیار، انہیں طیار اس لیے کہتے ہیں نام تو ان کا جعفر تھا، تو حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ان کو پر لگے ہوئے اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے امیر حمزہ کو دیکھا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت کرشی کو دیکھا وہ جنت میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نعمان بن حارثہ کو دیکھا وہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبریل کو پوچھا یہ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ برم بوالدہ، یا رسول اللہ اس لیے کہ تیری امت میں سب سے زیادہ ماں کا ادب اس نے کیا ہے۔ تسا کی کیتا 1.5 لاکھ کا ٹکا، اور میں کیا ابے نو فون کر لیا تقریر دینے تو پہلے کہتا کیوں پیسے تو میں لایا نے، اور میں کیا کر لیا کہنا نہیں ابے نے مینوں گھروں کٹ دیتا سی، اتنا ظلم کر رہے تو اس پہ ایک لمحے کے لیے سوچ اور کر لیا فون ابے نو، کہتا نہیں کرنا میری محنت ہے، جو بابے یاسین نے آگے پیسے تو میں لائے نے، منڈے کو یہ کہتے ہیں اور کر لے ابے کو فون، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ابے نے کہا تھا اور اسماعیل زمین پہ لیٹ گیا تھا، ایک ابے نے کہا تھا، ایک ابے نے کہا تھا۔ اور نوجوانوں ان ابوں کا آنکھوں کے آنسو دیکھتے نہیں دے کر سکے تو اگلی باری کر لیا جی۔ فرمایا یہ مجھ سے پہلے نعمان بن حارثہ جنت میں کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیری امت میں سب سے زیادہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، اور یہ آج آپ سے پہلے جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تیری ماں کا کتنا احترام ہے، 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل کچھ تو دوڑن دیا کعبے وچ، نہ کہتے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مائی حاجرہ پانی نہیں دوڑی سی، میں کہ پانی تو 1.5 لیٹر بوتل تیری کچھ کرے پانی نو پانی تو تیری کچھ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی، یہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی۔ اگر تو اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا یہ تیرا 6 لاکھ روپیہ کسی کام کا نہیں، یہ تیرا دوڑنا تیرا حج کسی کام کا نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کہ میں نے امت تقسیم کی اور لبا جنت کی حوروں کی سردار کو میں نے بلال حبشی دے دیا۔ یہ ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی کہ فلاں عورت کو میں نے جنت میں دیکھا، فلاں صحابیہ کا محل دیکھا،
مجھے کوئی بتائے کہ کسی حدیث میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں نے فاطمہ کا جنت میں محل دیکھا ہے. جی ہاں، سید جلال الدین شاہ صاحب شیخ الحدیث منڈی بہاؤالدین کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ ساری زندگی جھومتے رہو گے کہ یہ کیا کہہ گیا شاہد چشتی آج. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے عمر کا محل دیکھا، میں نے طلحہ کا محل دیکھا، عشرہ مبشرہ کے لیے فرمایا. حضور نے فرمایا نعمان بن عاصہ کو دیکھا، سرکار نے فرمایا زید کو دیکھا. حضور نے فرمایا میں نے بلال کو جنت میں تقسیم کیا. کہیں نے لکھا کہ میں نے فاطمہ کا محل دیکھا. جلال الدین شاہ جی فرماتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نے بی بی کا محل جنت میں نہیں دیکھا. کیوں کہ بی بی کا محل کوئی نہیں، بی بی جنت میں محمد کے مکان میں رہے. جی ہاں، بی بی جنت میں حضور کے مکان میں رہے گی، بی بی جنت میں حضور کے ساتھ رہے گی، بی بی جنت میں اپنے باپ کے ساتھ رہے گی. سیدہ کائنات ہوتے تو گل نہیں مک جاندیاں. جب اقبال نو پڑھیے تو کہنا مریم جب نسبت عیسیٰ عزیز، چونکہ میں نے ٹائم کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے تو اس لیے آپ بس 5-7 منٹ اور دے دیں. نہیں آدھا گھنٹہ کنے کیا اللہ کا بندہ یہ سب کوئی محسوس نہیں کرنا. یہ جو کچھ محفل 1 بجے تک ہو رہی ہے نا تو یہ بڑی بات ہے اس دور میں. جی ہاں، آپ 5-7 منٹ اور میں آپ کے لے رہا ہوں. آپ خوش رہیں، پریشان نہیں ہونا. اتنی جلدی خطاب چھوٹ گیا، یہ ہو گیا. فاروق صاحب نے خطاب کیا وہ میں نہیں کیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر یاسر صاحب نے نقابت فرمائی وہ میں نہیں کی ہے. قاری زاہد صاحب نے کوئی بات کی ہے، کیسر صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے، وہ میں ہی کی ہے. جی ہاں، یہ ساری محبت ہے آپ کی. یہ نہیں ہونا چاہیے 3-3 گھنٹے خطاب ہو آپ کو. میں بڑا خوش ہوں آپ سے. یہ نہ سوچے کہ پریشان ہو کے نے تقریر چھاڑ دیتی. نہیں، میں تو بڑی محبت میں ہوں. اقبال کہتا ہے کہ میری ممدوحہ کی 3 شانیں ہیں. بی بی مریم کی تو ایک ہی شان ہے. میں کیا وہ کڑی کہتا ہے یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ وہ عیسیٰ پاک کی ماں ہے. جو میری ممدوحہ ہے اس کی 3 شانیں مبالے میں دیکھ لو. جو پنجتن پاک مبالے میں گئے ہیں کبھی غور کرنا کہ جو ایک مرد گیا ہے وہ ولیوں کا سردار ہے. جو ایک عورت گئی ہے نساء کی جگہ پہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور جو بچے گئے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جو ان کا آقا گیا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. مبالہ چاروں اطراف میں سرداری لیے ہوئے گیا ہے. آج بی بی مریم اور بی بی فاطمہ علیہ السلام اپنے اپنے مقام رکھتے ہیں. اور مریم پاک کی پتہ کیا شان ہے؟ کلما دخل زکریا المحراب، قرآن فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے پوڑی لائی، اتنے چڑھے، وجد عندہا رزقا. ادھر حامد میں قرآن پڑھ دیا تو بولنا مرنا سی. اچھا اگلی آیت میں پڑھنی میں تیرے بھی دیکھنا ہے، ایسے مجھے چھاڑ دوں، میرے غور کر دوں تاکہ میرے پتہ لگے ستا ہے کہ جاگنا ہے. کلما دخلا، قرآن کہتا ہے کلما، جب بھی، کلما کا ترجمہ کرنا، جب بھی زکریا علیہ السلام گئے، سیڑھی لگائی، اندر دیکھا، تالا کھولا، کنڈی زنجیر کھولی، وجد عندہا رزقا، قال یا مریم انا لک ھذا. اے مریم
تالا میرے ہاتھ تھے، چابی میں لانا، پوڑی میں لائیے، اور کوئی عمدہ نہیں، اے روٹی کتوں آ گئی، پھل کتوں آ گیا ہے، بے موسمہ پھل، باہر انگور کا موسم نہیں اندر پڑا ہے، باہر ناشپاتی نہیں اندر پڑی ہے۔ قالت، بی بی مریم بولی، ان کا مقولہ قرآن بیان کر رہا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، امام راضی بولے اے من الجنہ۔ بی بی مریم نے کہا خالو، مامو جان، یہ جو پھل ہے نا، یہ جو روٹی ہے، یہ جنت سے آئی ہے، یہ میرے مالک نے جنت سے بھیجی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کتنا حصہ ہے، کس کو سمجھ آتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں کہنے لگا ہوں کچھ۔ اللہ اکبر، جدے لئی جنت وچوں روٹی آوے اسے بی بی مریم بطول کہتے ہیں، تے جدیاں پکیاں تھلو جبریل اتے لے کے جاوے انہوں سہرا بطول کہتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، جناب اقبال رحمت اللہ علیہ میں نے ایک وچ گل ہوندی پئی یاد تے میں کہ تانوں سنا دیاں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، اور یہ جو بریلوی کا لفظ ہے ودن بریکٹ ہے، جی ہاں، یہ تو زور نہیں میں پاندا کہ اسی بریلوی ہاں، اسی سنی حنفی ہاں، مگر ہم بریلوی کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ حنفی دیوبندی بھی بن گئے جنہوں نے حضور کی بے ادبیاں کی، ہم بریلوی اس لیے کہتے ہیں ساتھ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ مردہ کہنے والے نہیں، یہ محمد کو زندہ ماننے والے ہیں، یہ حاضر و ناظر ماننے والے ہیں، یہ حضور کو اللہ کی عطا سے علم غیب ماننے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے آقا کو مختار کل ماننے والے ہیں۔ سن لیجئے، مولانا احمد رضا بریلوی جب مدینہ شریف گئے نا تو سیدہ کائنات کے گنبد پر، اس وقت گنبد تھا، سلام کے لیے گئے اور آپ بی بی پاک کے روضے پر حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں سلام کرنے لگا نا تو مجھے غیرت آ گئی، انہوں سمجھن لیا جی سمجھو کہ میں بازار جا رہا ہوں کہ اگو میری بھتیجی مل گئی، مینوں چاچا جی السلام علیکم، تہاڈا نام نہیں لیا کیونکہ تہاڈے بچے تو بازار جاندے نہیں ہونے، مولوی دے جاندے نے، بازار جڑا رش ہوتا ہے وہ سارے مولویاں دے باہر ہی ہوتے ہیں، تو بڑے پاک لوگ ہو، تو جناب کدی تہاڈے بچے کدی گئے ہی نہیں، اللہ کرے انج ہی ہو جائے۔ اور سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، تسی کام تے ٹر جاندے ہو تے گھر والیاں پیراں کول گئیاں ہوندیاں تویز دے میرا بندہ ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے انہوں کی ہے، یہ پیر نہیں ٹھیک، جب تیرے بندے تو بغیر تینوں تویز پہ دینا ہے، وہ ٹھیک ہے تو کام تے گیا ہے نا، بندہ نہیں ٹھیک، بھائی لا کھڑی ہے گھراں دی تساں، بندے نوں نہیں پتا ہوتا۔ خبردار بس کرو، سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، قرآن پڑھو، برکت حاصل کرو۔ آج تو کہتے ہیں میں سلام کے لیے حاضر ہوا نا تو میرے اندر غیرت آ گئی، میں تو مثال دینے لگا تھا میری بھتیجی کو مل پہ، کہتے ہیں السلام علیکم، تو میں اس سے پیار دے کے چل جلدی چل کار چل اپنے پہنچ بازار اسلام لینی پھر غیرت ہے، اسے غیرت کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا بریلوی کہتے ہیں میں بی بی پاک کے مزار پہ گیا نا، میرے اندر غیرت آ گئی کہ مولوی تو کتھے تے تو نبی دی دین سلام آکھے گا، پتا تھا کی کیا ہے، کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، کہنا میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش آئی نا، اسلام ہو گیا سی، میں کہا کیویں، کہنا مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن یہ حوروں نے کہا شہزادی در پہ ہے تیرے،
حاضر یہ پردہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا. کہتا میں اٹھیا، میرے سلام کہنے تو پہلے عورا نے عرض کی تھی بی بی پاک تیرے باپ دے دردہ کتا احمد رضا تمہیں سلام دے دیا. ادب کرنے والوں نے یوں ادب کیا ہے، احترام کرنے والوں نے حد کر دی. کہتے تقریرہ کرتے رہے شیعہ بھی فاطمہ سین یا کیا میں دربار کھڑیاں بی بی فاطمہ نو انج ہو گیا کدا نہ لینا پیا کی کہن دیا تم پتہ نہیں کہ یہ کون ہے جن کے لیے ساری کائنات کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے. فاطمہ فاطمہ ایسے اپنی بیٹی نے بھی تو نہیں بلندا ہوئے گا. آج تجھے بتاؤں کہ کس طرح نام لیا اعلیٰ حضرت نے. کہتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، لکھاں سلام بھی کہہ دیا اور نبی کی بیٹی کا نام بھی نہیں لیا. سبحان اللہ، اتنا ادب ہے. یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، سب کو پتہ بھی چل گیا اور نبی کی بیٹی کا نام بھی. اب پہلی باری پوری تقریر کو بلایا تو پھر نہیں بولے، سلام بھی کہہ دیا اور لکھاں واری کہہ دیا. اچھا اعلیٰ حضرت نے اس تو بعد سلام کیا ہے، کہتے لکھاں کا سلام ہے نا، اس تو بعد کیا ہے. چل بھائی اوے بس یہاں لے یہ کیا طیبہ کے اگے اے جی اعلیٰ حضرت کو سلام. جتنے لکھا آکھے نا وہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیبہ کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو اگے 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 آج میں نے مجبور کیتا ہے اس سے شاباش. اعلیٰ فرماتے دل کرو ٹھنڈا میرا کہیں پڑھیا کر وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ میں آپ پہ کروڑوں درود پیش کرتا ہوں. اور پتہ ہوا کیا ہے وہ سلام اعلیٰ حضرت نے بعد میں لکھا ہے، یہ پہلے لکھا ہے. اور پتہ نہیں مدینے والے کو لکھا سلام قبول ہو گئے ہیں. ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کو قبول ہو گیا وہ. دوستو آج کی ہماری گفتگو کے آخری لمحات ہیں. نہیں کوئی بات بیٹھ گیا آپ کی مہربانی، آپ نے بھی پیار ہی کیا ہے مگر وہ بیٹھ گیا تھا بس ٹھیک ہو گیا نا. آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات بی بی پاک علیہ السلام، اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. یہاں ہمارا خطاب ختم ہونے لگا. اقبال کہتا ہے تجھے بتاؤں بی بی پاک کون ہے؟ کہ بتاؤ. کہتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین. اللہ تمہیں بیٹیاں دی ہیں، میری اپنی دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں. بیٹی رحمت، بیٹا نعمت ہے فضل ہے، بیٹی رحمت ہے. اقبال کہتا ہے سیدہ میں تجھے کن ہاتھوں سے سلام کروں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو اس کی بیٹی ہے جو خود تمام جہانوں کی رحمت ہے. یہ نہیں کہا کہ سیدہ آپ پہلے رحمت ہے، نہیں، حضور کا بھی کوئی مقام. اس لیے ذرا دھیان سے میری بات کو سنا کرو. میرے پیچھے صدیاں نے، تیرے نصرانے میرے پیچھے
میرا باپ عالم تھا، دادا عالم، میں خود عالم ہوں. اگر میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ابا میرے توڑتا سی میں بھی نسل نو توڑا، ٹوری تو ٹھیک ہے، نہ ٹوری تو میں معافی مانگ لاں گا تواڈے کولوں. جی ہاں، میرے ابا جی بھی ایسے ہی کرتے تھے. وہ تو سر لاندے ہوندے سن. وہ میرے سر کے کہندا سر پڑھ. میں تو اپنی اولاد نو تواڈے سامنے کچھ بھی نہیں کہندا. وہ تو بڑے زبردست لہجے وچ مینوں بلاندے ہوندے سن. اشہدو تینوں نندر چڑھی ہے ہیں کہندے ہوندے. بس اپنا اپنا انداز ہے تربیت کا. ہوں میں میرے والد صاحب چھوٹی چھوٹی گلا چھوٹی چھوٹی بہرے سمجھاتے سن. میں کہنا وہ ایڈی ایڈیاں قیمتی گلاں سن، بڑے بڑے شیخ الحدیث سن نہیں ہوندیاں. میں حیران ہو گیا. ایک ہی ہوندے بی بی پاک کے متعلق. اب اقبال کہتا ہے پتہ ہے یہ ماں کن کی ہے، یہ بیوی کن کی ہے؟ میں کہا بتاؤ. کہتا بانوے تاج دار حل عطا، یہ اس کی بیوی ہے. حل عطا جو منگتے کو دے کے کہتا ہے وہ کی منگی آئی علی کو ہو. حل عطا کی منگی ہور منگ لے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا کہتا تم علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ اگے میں کہتے ہیں پاکستان بنایا ہے وہ کہن دے مشکل کشا خبر پٹ کبال دی وہ چھٹی بند کر 9 نومبر دی. پتہ لگے کتنا سال سا کے تیرے چ جس کا نام محمد علی ہے کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان تو محمد علی نے بنا دیتا ہے اور کی لینا. محمد علی جناب سی نا نام اپنے جو منہ چاہتا بکی ہوں نے. پتہ ہی نہیں کتنے ممبر تے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کدی کرسی ہے. آج ہر بیوی النکاح نصف الایمان، ہر بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے. تہاڈی بیوی تہاڈا آدھا ایمان ہے. انہاں دیاں بیویاں علامہ فاروق صاحب کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے، قیصر بھائی کی بیوی اس کا آدھا ایمان ہے، علامہ زاہد صاحب کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے، آپ کی بیوی آپ کا آدھا ایمان ہے، ان کی بیوی ان کا آدھا ایمان ہے. اقبال کہتا سیدہ میں تجھے کن ہاتھوں سے سلام پیش کروں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے. اور فاطمہ پاک، سیدہ پاک، زہرا پاک اس علی کا آدھا ایمان ہے جو نبی کی زبان میں خود کل ایمان ہے. اسے نبی نے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے، کل ایمان ہے، میرا علی کل ایمان ہے. دیکھ یہ ماں کن کی، یہ ماں کی. ماں کا ادب کریا کرو، بڑے ظلم کرتے ہو تسی. ماں چلی گئی ہے تب بھی ادب کر، ماں دنیا میں ہے تب بھی ادب کر، ادب نہ چھوڑنا ان کا. جنت کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں جنت میں. وہ سورہ رحمان میں اللہ نے کلی ڈالی ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فِيهِ الرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنت میں انار ہیں، جنت کے یہ میوے ہیں، جنت کی یہ بہاریں ہیں، جنت میں یہ مزے ہیں. یہ بھی نعمت یہ چاہیے تھا یار، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے جنت علی رؤوس امہاتکم، جنت تیری ماں کے سر پہ رکھی ہوئی ہے. اتنی بڑی جنت ہے. اللہ فرماتا جنت تیری ماں کے علی کتف امہاتکم، تیری ماں کے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی نہیں تو اللہ فرماتا علی ایدی امہاتکم، جنت تیری ماں کے ہاتھوں پر ہے. چلو یہ بھی نہیں فی رجل امہاتکم، اللہ فرماتا فی حجر امہاتکم، جنت تیری ماں کی جھولی میں ہے. اللہ فرمایا نہیں، سن لے الجنت فی تحت اقدام امہاتکم، تیری ماں دے پیراں نو مجھ دا گویا بھی لگا ہوئے، جنت تیری ماں دے دیا. اتنی بڑی نعمت تیری ماں دے پیراں تھلے وے.
ڈر لگتا ہے تم کہو کہ خوشامد کر رہا ہے. اکبر نے مجھے علیحدہ کہا اپنی والدہ کے لیے، ادران نے مجھے علیحدہ کہا، مگر قدر مشترک یہ تھی کہ یہ دونوں رو رہے تھے. اور تمہارا بھی یہی حال ہے، یہ نہیں کہ تم اپنی ماں کا ادب نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ جڑے نہیں کرتے انہوں نے کہہ رہا کہ بس کرو، بس کرو. ظلم کی حد ہوتی ہے، بس کرو، انہیں تکلیف نہ دو، بس کرو. تجھے نہیں پتا یہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے. تجھے بیوی عزیز ہے، سبحان اللہ ہونی چاہیے. تجھے بیٹی عزیز ہے، ہونی چاہیے. تجھے بیٹا عزیز ہے، ہونا چاہیے. اور ایک لمحے کے لیے سوچ کہ جب تو ناراض ہوتا ہے نا، ماں کو مل کے نہیں جاتا، اینج کر کے تینوں ویندی اینج کہ تینوں پتہ بھی نہ لگے، تو جانا تو ویندی رہی اینج کر کے، یا اللہ خیری جاوے تو خیری آوے. یہ تیری ماں ہے تو سنو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فاطمہ کن کی ماں ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں خوش ہوں. اور ایک جملہ آپ ایک دفعہ کہہ دو، جنت ماں کے، صرف ایک بار کہہ دو، جنت ماں کے. ہائے 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 ہائے، حضرت صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. میرے بھائی نے کتنی محنت کی ہے، پورا سال یہ مجھے فون پہ رابطے میں رہتا ہے، جلسے کے لالچ میں نہیں، ویسے ہی رہتا ہے. بابے غلام شبیر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے، زید صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. اور کائنات میں بسنے والوں، آپ فیصلہ کرو کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس بی بی فاطمہ کا کیا مقام ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ جس فاطمہ کے بیٹے خود جنت کے جوانوں کے جیا، وہ جنت کے سرداروں کی ماں ہے. کیڑی عورتیں وچ کون ہیں جس نے زہراوان پائی شان جلی ہوئے، جدے پتر اس نے انجہون سونے سر دا تاج چیندا مولا علی ہوئے. بوا ایک پاسے نیوی تون کر کے جندی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، پردہ انہاں کے جدی زمین نے بھی کدی ویکھی نہ پیرا دی تلی ہوئے، جدے در تے سیس نوان باجو نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے. تے سائم کون پلاؤ دی شان دسے جڑی گود محمد وچ پلی ہوئے. دوستان محترم، مباہلہ اول تا آخر پنجتن پاک کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر موقع دے گا تو میں مباہلے کی شخصیات شروع کرنے لگا تھا، تو مجھے کیونکہ وعدہ تھا میرا آپ کا، تو وہ ٹائم بھی یاد ہے، تو میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی، رہنائی یہ خیال کا کہہ کر بنائیں گے، لوح قلم بھی رقص سے مسلسل میں آئیں گے. زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ریاض، اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. وآخر دعوایا